کرامت کا انکار کرنے والا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ جو کرامت قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے فی نفسی ہی، کرامت کو تو ہم مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے تبع تابعین کے بارے میں یہ کرامت ظاہر فرمائی کہ 309 سال تک، لیونر ایئرز کے اعتبار سے اور ہمارے جو سولر ایئرز ہیں ان کے اعتبار سے 300 سال تک انہیں ایک غار میں سلائے رکھا۔ یہ کرامت ہے، اس فزیکل ورلڈ میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری تھا، اب اس کی تفصیل نہیں آئی کہ وہ کوئی پیغمبر تھا، کوئی فرشتہ تھا، کون تھا، بہرحال اہل علم میں سے تھا۔ ان کے دربار میں جو تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا، بالکل ہم مانتے ہیں۔ اس کرامت کا انکار کون کرے گا؟ وہی جس کا قرآن و سنت پہ ایمان نہیں ہوگا۔ ہمیں اختلاف ہے تمہارے بابوں سے، ہاں، جن بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جن کی کتابیں ان کا واحد تعارف ہیں، ان میں گستاخانہ عبارتیں ہیں اور تمہارے علماء اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم تو ان بابوں کے ایمان کو بھی مشکوک سمجھتے ہیں، کفر کا فتویٰ چلے نہیں لگاتے۔ ولی اللہ کہاں سے مان لیں، کرامتیں کہاں سے مان لیں؟ اس پر تر رہا یہ کہ اکثر کرامتیں وہ ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں، مخالفت پر مبنی ہوتی ہیں۔ کہتے نہیں تخت بلقیس آ گیا، بالکل آ گیا، ہم مانتے ہیں۔ اگر اب تم یہ کہو گے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی جھوٹا کلیم تم کرو تو ہم مان لیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ تمہیں شوق ہے نا اپنے کسی حضرت کی کرامت بنوانے کا، تو اسے کہو کہ وائٹ ہاؤس لے آئے، ادھر مارگلا ہلز پہ رکھ دے اسلام آباد، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے، کام بھی مکے۔ یہ جو آج ہمارے مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر گیا امریکہ، اسرائیل کی پش پناہی کر کے فلسطین کو برباد کیا، عراق کو، افغانستان کو، ایران کو، پاکستان کو بھی کھوکھلا کر دیا، تو جانی چھوٹے لاؤ۔ اور اگر تم نے ایلیوژن کرنے کی کوشش کی تو میرا ایک نعرہ تمہارے بابے کو بھی غائب کر دے گا، وائٹ ہاؤس کو بھی غائب کر دے گا۔ ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں ایک بار پڑھنا ہے بابا بھی غائب تو وائٹ ہاؤس بھی غائب ہو جانا ہے، اگر تم نے نظر کا کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ فراڈ جو تم نے مچایا ہوا ہے، اسے ثابت کروانا ہے اگر تم نے اپنے بابوں کے حق میں، تو کر کے بتاؤ، کرو بھی نہ، ورنہ تو میں بھی کلیم کروں گا یہ جو تخت ہے میں بھی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے سرگودا سے لے آیا تھا۔ مان لو گے؟ کہتے نہیں کر کے دکھاؤ گے، تو نہیں کرنا، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کہاں سے کوئی واقعہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہوئی، کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں پہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں رپورٹ ہوا، یہ معجزہ ہے، ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے معجزے کو۔ بعد میں رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں صحابہ کرام تیل کے کڑاہوں میں جلائے گئے ہیں، روسٹ ہو گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ورنہ پھکی لے لو، عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ان دسو تو کیڑا کیڑا بزرگ ہے جس کا والد نہ معلوم ہے؟ اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا؟ یہ کرامت نہیں ہوگی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں یہ معجزہ ہے، تمہارے بابے کے کیس میں تمہاری خود ہنسی چھوٹ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو کہیں گے کہ ہمیں پتا چل گیا کہ انجینئر صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو صرف یہ آگ والی ہی آپ نے معجزے کو ایکسٹراپولیٹ کر کے کرامت بنانا ہے، اس کو بھی کرامت بناؤ نا۔ عیسیٰ ابن مریم والی کرامت بھی کسی بابے کے اوپر فٹ کرو، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ کہانیاں کروانی بند کرو۔ اور پھر خادم رضوی صاحب جو اکثر امت کا خون گرمایا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے، نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں، امام مالک فرمانے سے پھر امت زندہ کیوں ہے، پھر مر جائے ساری، حضور کی عزت پر پیر رہتے، بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے۔ تو ہم نے پتہ کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو بابا جی، پہلے تمہارے غوث کتب ابدال مر جائیں، بلکہ ان کو تو کتے کی موت مرنا چاہیے۔ کیا انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کرنی ہے؟ ان کے پاس تو اختیار بھی تھا کہ آنکھوں کی لیزر مار کے وہ اپنے مریدوں کو جلایا کرتے تھے، لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک ڈیلیٹ کرنے کی باری آئی ہے، سارے نے ریٹائرمنٹ لا لی بابے نے۔ اور یہ مانو کہ اگر یہ بابے صاحب کچھ کر سک رہے ہیں اور نہیں کر رہے تو تمہاری ڈاکٹرن میں انہیں کتے کی موت مر جانا چاہیے۔ امت کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا، بابے تو نگاہیں مار سکتے تھے، امت کے پاس لیزر کوئی نہیں نا۔ اس کا مطلب ہے سب فراڈ ہے۔ اب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے دین تصوف پہ چلنا ہے یا دین محمدی پہ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی ڈاکٹر طلعت قادری صاحب نے ویڈیو میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی غوث پاک کا ایک مرید حاضر ہوا کہ حضرت کل آپ نے افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ایک بات معروف ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، عرض کیا حضرت آج روزہ ہے، افطاری میرے گھر کیجئے، آپ نے قبول فرما لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اور تیسرا آدمی آیا کہ حضور آج افطاری میرے گھر کے بعد دیگر 40 آدمی اس دن افطاری کی دعوت دینے آئے اور 40 کے 40 سے وعدہ فرمایا۔ اگلے دن جو حاضر، جو دعوت دینے والا میزبان تھا، ہر کوئی فخر کرتا، خوشی کا اظہار کرتا ہوا آیا اور اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہنے لگا اللہ کا بڑا فضل ہوا، کل سرکار میرے گھر تھے۔ دوسرا آیا کہے کل حضور نے افطاری میرے گھر کی، تیسرا کہے کل حضرت نے افطاری میرے گھر کی۔ 40 کے 40 یہ کہہ رہے ہیں اور صاحبزادگان فرماتے ہیں کہ افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی۔ اور پھر ڈاکٹر طلعت قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو وسوسہ آتا ہے تو کیا حضرت ملک الموت علیہ السلام 1 لاکھ سے زیادہ گھروں میں روزانہ روح قبض کرنے کے لیے نہیں پہنچ جاتے؟ ایک فرشتہ ہے ملک الموت، اگر وہ 1 لاکھ سے زیادہ گھروں میں، آج کل تو ویسے فکر تقریباً 1.5 پونے 2 لاکھ ہے 24 گھنٹے میں،
چلے ایک لمحے میں کئی ہزار گھروں میں چلا جاتا ہے تو عبد القادر جیلانی بھی جا سکتے ہیں. سرکار پھر اگلی بات کریں, اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو عبد القادر جیلانی کا بھی باپ کوئی نہیں تھا. اگے کرو. ہاں, یہ ان کو لگے گی گالی. کیوں گالی کیوں ہے؟ یہ تو معجزہ ہے. قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ ہم عیسیٰ اور اس کی والدہ کو تمام جہان والوں کے لیے نشانیاں بنانے لگے ہیں, اور تم کہتے ہو کہ تمہارے غوث پاک جو ہے وہ اولو العزم پیغمبروں کے نائب تھے. تم مان لو کہ غوث پاک کا بھی باپ کوئی نہیں تھا. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ بنایا ہوا ہے. دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی, حبشی عورت, فوت ہو گئی. رات کے وقت صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. نبی اسلام کو نہیں بتایا. چند دن گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہوئی تھی, ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا, آپ کے آرام میں خلل نہ آئے, تو آپ کو نہیں بتایا. آپ نے فرمایا مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اب مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ. نبی اسلام اس کی قبر پہ گئے, جنازہ پڑھا. واپسی پر پلٹتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. یقیناً وہ اہل ایمان کی قبریں تھیں, کیونکہ کافر کی قبر نور سے نہیں بھر سکتی نبی کے جنازہ پڑھنے سے. سورہ توبہ میں لکھا ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کریں, ہم مغفرت نہیں کریں گے. اور اب سے آپ نے نہ کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے, نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. رسول اللہ کی دعا سے منافق کو, کافر کو نفع اس حوالے سے نہیں پہنچ سکتا کہ اس کی قبر نور سے بھر جائے. اگر اس زمانے کے لوگوں کو قبر میں نور کے لیے رسول اللہ کی دعاؤں کی ضرورت تھی تو ہم آپ تو شاید کوئی نہیں. اب مجھے بتائیں نبی الاسلام نے روحانی طور پر جا کر وہ جنازہ کیوں نہیں پڑھ لیا تھا؟ صحابہ کرام نے آپ کو بتایا کہ فوت ہو گئی تھی, ورنہ تو نبی الاسلام اگر غوث پاک 40 جگہ پہ افطار کر سکتے ہیں تو نبی الاسلام کیا 2 جگہ پہ نہیں ہو سکتے ایک وقت میں؟ تو یہ جعلی چیزیں انہوں نے مشہور کی ہوئی تھی. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, بنو سلمہ جو ہے وہ مسجد نبی شریف کے قریب شفٹ ہو رہے تھے, ایک چوراہے پر نبی الاسلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اسی گاؤں میں رہو, جتنے قدم تم چل کے آتے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں, ہمیں نماز میں تردد ہوتا ہے, ظاہر ہے لیٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ثواب ملتا ہے. تو وہ دوبارہ سے اپنے گاؤں میں شفٹ ہو گئے. نبی اسلام نے انہیں یہ مشورہ نہیں دیا کہ غوث قطب ابدال تو اڑ کے پہنچا کریں گے مکے اور مدینے, تم اڑ کے مسجد نبوی میں آ جایا کرو. اس ٹائم کوئی نہیں اڑتا تھا, سب جھوٹ ہے, نہ بعد میں کوئی اڑا ہے, یہ سارے فراڈی ہیں, جھوٹ بولتے رہے. قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ قیامت تک جتنے صبح شام آئیں گے نا, مجھ سے پوچھ کر صبح سورج طلوع ہوگا اور پھر جب غروب ہوگا پھر بھی مجھے خبر دے گا. میں تو کہتا ہوں غوث پاک کو تو سورج کے سائز کا نہیں پتا تھا. ان سے پہلے امام غزالی, ان کو سورج کے سائز کا نہیں پتا. انہوں نے کہ سعادت میں لکھا ہے کہ یہ 60 گنا بڑا ہے. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے 60 گنا نہیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے. لو سامو, جن لوگوں کو سورج چاند ستاروں کے سائز نہیں پتا, فاصلے نہیں پتا, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی سے چلتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رجسٹر دیا ہے جس میں قیامت تک میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ سب کی موت جو ہے ایمان پہ ہوگی. میرا مرید مشرق میں ہو, میں مغرب میں ہوں, اس کا سطر کھل جائے تو میں ڈھانپ لوں گا. حالانکہ ایک مرید کا سطر جو ہے پبلکلی کھل گیا ہے تقریر کے دوران, وہ قادری تھا, کوئی ہاتھ نہیں آیا. اور یہ مجھے بتائیں رجسٹر ملا ہوا ہے رسول اللہ کے بعد, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے کوئی کتاب کوئی رجسٹر ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ ہاں وہی کچھ کہنا چاہ رہے ہو جو غلام القادیانی دجال نے کہا ہے. اس نے ننگے طریقے سے بات کی, تم نے ڈھانپ کے وہ بات کی. اور یہ چونکہ ان کی ڈاکٹرن ہے, آج بھی آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پہ چلے جائیں گولڈا, جمعے کی نماز کے بعد جس طرح باقی مسجدوں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے نا, وہاں عربی میں قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے جمعے کے بعد. قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے, جس کے بارے میں وہ باپا جانی کے وہ اطاری صاحب بتا رہے ہیں کہ باپا جانی کے جب ابا جی قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو جو چارپائی ہے وہ ہوا میں بلند ہو جاتی تھی. ہاں ظاہر ایڈا شرک بولو گے تو شیطان نے تھلو چگلی ہونی ہے, چارپائی تو نچنا ہونا ہے. ہاں کہ کمال کار چھڑا ہے جناب, یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے نا, یہ سارا قصیدہ غوثیہ. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی مولانا روم کا ایک مرید تھا حضرت آتش باز. ہاں تو وہ مولانا روم کے خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی, تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھیں. تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پڑ سکتا, آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا, اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی, اور ٹانگوں پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے, تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا, بس چپ رہے. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی, رات کو جل گئی تھی چربی خون سب, اور صبح ٹھیک تھی. ٹانگ کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگائی اور اس کے اوپر ہڈیاں پکائی. اس کی وجہ سے حضرت آتش باز جو ہے مشہور ہو گئے. یار ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پڑھا لکھا آدمی یار, پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, انگلش فلوئنٹ بولتے ہیں, عربی فلوئنٹ بولتے ہیں, قرآن و سنت کا اچھا خاصا نالج ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جب مت ماری جائے ان نانگوں کے پیچھے لگے ہوئے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی صبح کے وقت وہ ٹانگ ٹھیک ہو جاتی تھی, پھر انہیں مزہ آتا تھا ٹانگ کو آگ لگا کے, اور کہتے ہیں تیل چھڑک کے. اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیں, یہ لکڑی پہ جب تیل چھڑک کے آگ لگائی جاتی ہے تیل کون سا ہوتا ہے؟ مٹی کا تیل. جبکہ مولانا روم کے مرنے کے بھی
कम से कम 500 साल बाद पहला तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ है। और वही ये नहीं किसी बाबे ने किया, ना, बाबे बस नीचे देखते थे तो वो सातों जमीनें क्रॉस, तेल भी क्रॉस हो जाता था, ऊपर देखते थे अर्श तक पहुंच जाते थे। ये सारे बाबे हज उम्रे करने के लिए गए हैं, किसी को तेल नहीं नजर आया। 1944 में अरामको, हजरत अमेरिका की हजरत अरामको कंपनी ने तेल दरियाफ्त किया है और इकोनॉमी बूस्ट कर गई। आज 2000 अरब डॉलर उनकी आप समझ लें फॉरेन रिजर्व है सऊदी अरब के, किसी बाबे की वजह से नहीं। ये तो काफिले लूटा करते थे, इतने गरीब थे ये अरबी। ये सारी इमारत इन 100 सालों के अंदर आई है। तुम्हारे बाबे हज उम्रे के लिए जाएं, उन्हें तेल ना नजर आए वहां पर। वैसे लोगों के दिलों के हाल जानते हैं। हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिखा हुआ देख के ना पढ़ सकेंगे, वैसे दिलों के हाल जानते हैं। एम के बगैर बाबा जानी पढ़ नहीं सकता, वैसे दिलों के हाल जानते हैं। सारा फ्रॉड मचाया हुआ है। तो ये तेल वो कहते हैं ना, ये झूठ बोला इन्होंने, वो तेल नहीं था, झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त ये तेल निकला ही नहीं था जमीन से। पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट है जिसमें पहली दफा तेल का कुआं 1853 में निकला। बकायदा वहां लोग जियारत के लिए जाते हैं। कर्नल एडवन थे, मुट्ठी दाढ़ी थी, हजरत एडवन, हाँ जी, हजरत एडवन ने ये पहली दफा तेल का कुआं जो है वो वहां पर दरियाफ्त किया। फिर हजरत डीजल थे जिन्होंने डीजल इंजन बनाया। हाँ, डीजल एक बंदे का नाम है, उसके ऑनरी तौर पे उसके नाम के ऊपर वो डीजल इंजन रखा गया। हजरत डीजल, हजरत एडवन का कमाल है। हजरत आतिशबाज की तो आगे पीछे तेल छिड़क के आग लगाई, झूठ। हो सकता है डॉक्टर तल कादरी साहब चूंकि पढ़े लिखे आदमी है, वो कहेंगे वो छिड़कने वाली बात गलत हुई है, तेल मल्ला था उन्होंने, वो सरसों का या जैतून का तेल था। हाँ, छिड़किया नहीं सी को, मलिया सी। हाँ, तो वो तेल ज़ाहिर है वो कब्ल बसी चल रहा है। बल ये जो तेल है ये बाद में निकला है। दूसरा, मुझे बताएं किसी शख्स की जो टांग है उसको आग लगा के हड्डियां पकाई जा सकती है? उसमें से क्या निकलेगा? जितनी देर उसमें वो चर्बी है ना थोड़ी सी, वो पिघलेगी, वो आग बन जाएगी। आप क्या समझते हैं कि हड्डी को आग लगाएं तो वो हड्डियां पका लेगी? गोश्त को आग लगाएं वो हड्डियां पका लेगी? उसको तो पकाने के लिए वो ज्यादा जल के कोयला हो जाएगी। आग कैसे निकल सकती है? उसके ऊपर हड्डियां कैसे पक सकती है? दूध पत्ती का जो है ना वो एक मग बनाना, वो भी उसके ऊपर मुश्किल काम है। सब फ्रॉड है, झूठ बोल रहे हैं। और इन्हें पता नहीं है कि इस किस्म के खिलाफ शरअ काम करना और इन्हें करामत कहना ये तो हराम है। करामत सिर्फ खिलाफ अक्ल होती है, खिलाफ शरअ नहीं होती। ये ज़हन में रखिएगा। कहते नहीं खालिद इब्न वलीद ने वो जहर पी लिया था बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिल्कुल झूठ है। जहर पीना तो हराम है। कहते हैं करामत वही होती है जो अकल में ना। ओ भाई, करामत खिलाफ अकल जरूर होती है लेकिन शरीयत के खिलाफ नहीं होती। शरीयत में जहर पीना हराम है। वरना जिसे शौक है ना, कोई जिंदा या मुर्दा बाबा ले आओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह कह के गौसे पाक को भी बल्कि ले आओ, सॉकेट में 2 उंगलियां डाले और नंगी जमीन के ऊपर खड़ा हो, इंशाल्लाह आखिरत में लैंड करेगा। हाँ, जहर दूर छाड़ दो। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इमाम बुखारी ने इसके ऊपर बाब बंद है कि जहर पीना हराम है। कि नबी इस्लाम ने फरमाया दुनिया में जिसने जहर पिया और वो खुदकुशी की मौत मर गया तो जहन्नम में आग का अजाब भी होगा और मुसलसल उसे जहर पिलाया जाएगा और उसकी अंतड़ियां कटेंगी उसी तकलीफ से। अगर किसी ने पेट में छुरा मार के खुदकुशी की, उसके हाथ में छुरा पकड़ा दिया जाएगा, वो बार बार अपने आप को कत्ल करेगा, फिर अल्लाह उसे जिंदा करेगा, ये उस पर अजाब होगा। और जिसने अपने आप को बुलंदी से नीचे गिराया, पहाड़ से कूदा या हमारा भगोड़े शाह मीनार पाकिस्तान से कूदा, तो उसमें वही अजाब मुसल्लत किया जाएगा। तुम्हारे हजरत आतिशबाज के ऊपर आग का अजाब भी मुसल्लत होगा जिसने अपने आप को आग लगाई। सब फ्रॉड है, सब झूठ है। साहबा इकराम तो रोमन एम्पायर के साथ बैटलफील्ड्स में तेल के कड़ाहों में तले गए लेकिन रोस्ट हो गए, आग उनके लिए ठंडी नहीं हुई। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का प्रोटोकॉल था। ये कोई जनरल रूल नहीं है। इस तरीके से चीजों को एक्स्ट्रापोलेट करना ये बिल्कुल जुल्म के ऊपर मबनी है।